السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائٹ آف اسلام، اس دعا کے ساتھ کہ اہلم و سہلم و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ اس تاکید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس نیکی کے کام میں آپ لوگ بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے تعاون کریں اور مستقل ثواب جاریہ میں حصے دار بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم اہدنا وسددنا اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ آل عمران، آیہ نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اہل کتاب تم میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا اس پر اب صبح ہی مان لیا اور شام کو انکار کر دو۔ دیکھیں، نہ جاننے والے ہمیشہ جاننے والوں کی طرف دیکھتے ہیں، نہ جاننے والے انجان لوگ ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، یہ چلیں گے تو ہم بھی چلیں گے، یہ ٹھیک ہی کریں گے کیونکہ یہ جاننے والے ہیں۔ اب اس وقت کے جاننے والے لوگ کون تھے؟ پڑھے لکھے کون لوگ تھے؟ اہل کتاب۔ تو اہل کتاب اگر وہ کہتے ہیں چال چل رہے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی مجلس میں جاؤ تو سر دھنو کے مان گئے، اور شام کو اٹھ کے واہ بلاؤ کہ نہیں ہم نے تو یہ خامی دیکھی، ہم نے تو وہ خامی دیکھی، اور جو نیو کمرز ہوں گے وہ کیا ہوئیں گے؟ وہ کنفیوز ہو کے بکھر جائیں گے۔ اب انہوں نے یہ چال چلی کہ ویسے تو ان کی بات جو ہے نیچے نہیں ہونے والی، اب یہ چال چلو کہ ایک پوائنٹ پہ جا کے انہیں کہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دوسرے پوائنٹ پہ جا کے خلاف بات کر دو تاکہ یہ جو نیو کمرز ہیں ان کے دل جو ہے پھسل جائے۔ اب یہ انہوں نے کرنا شروع کیا۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی کو ماننے والوں پہ جو کچھ نازل ہوتا ہے صبح پر ان کو مان لو، شام کو اس کا انکار کر دو، یعنی ایک نشست میں مان لو، اگلی نشست میں انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ ایمان سے باز آ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں اپنے مذہب کے علاوہ کسی کی بات مت مانو، ہم تو اپنے کہتے ہیں نا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہم تو وہی سنیں گے وہی مانیں گے جو ہم کرتے آ رہے ہیں، حالانکہ اپنے نبیوں کے ساتھ انہوں نے اس وقت بھی وفا نہیں کی تھی۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، قل ان الہدی ھدی اللہ، یہ ہے دلیل ہمارے پاس، اللہ والا بننے کے لیے یہ دلیل ہے کہ اللہ نے جو بات کہہ دی اس کے اوپر کسی اور کی بات نہیں، اور نبی نے جو طریقہ سکھا دیا اس کے اوپر کوئی طریقہ نہیں، اور یہی اسی کی دین ہے، کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ دوسروں کو تمہارے رب کی حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے۔ اے نبی ان سے کہیے کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اے اللہ یہ فضل ہم پہ بھی عطا کر، ہمیں بھی علم والا بنا دے، ہمیں بھی عمل بنا دے، ہمیں بھی اپنے نبی کا وفادار بنا دے، ہمیں اپنے دین کا وفادار بنا دے، دین کی ہمیں سمجھ دے، ہمیں دین کا داعی بنا دے، ہمیں چنے ہوئے بندے بنا دے۔ تو جب چنے ہوئے بندہ بن کے اپنے ہدف پہ قائم ہوتا ہے تو جن کو اتنی سمجھ نہیں ملی ہوتی تو ان سے جالس ہونے لگتے ہیں، یہ فرنٹ پہ کیوں آ گیا، یہ کیوں، اس کی لوگ عزت کیوں کرنے لگ گئے۔ تو یہی بات یہاں ہو رہی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو کیوں چنا، ہمارے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے روح والے لوگ تھے، ان کو کیوں نہیں چنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تو پھر چناؤ کے لیے کیا کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ دل دیکھتا ہے نا، جس کے پاس اخلاص والا، سلامتی والا دل ہے اس کو ہی چنتا ہے، جھوٹے دلوں کو کیوں چنے گا؟
اور دو رنگے دلوں کو کیوں چنے گا وہ؟ اللہ اخلاص والے دلوں کو چنتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ نے ان کو چنا. تو یہ فضل ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان چنے ہوئے لوگوں کے خلاف سازشیں کریں. ہم ان کے اوپر دعا کرتے ہوئے اللہ سے ہم بھی فضل مانگے، یا اللہ یہ فضل مجھے بھی دے دے. جس طرح تو دین کا کام ان سے لے رہا مجھ سے بھی لے لے. جس طرح تو اخلاص والی زندگی تو نے ان کو دی ہے تو ہمیں بھی عطا کر. کیونکہ اللہ تو واسع علیم ہے، وسیع ہے، اس کا علم دینے میں اسے یختص برحمتی من یشاء، یہ ہدایت کی رحمت جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے. تو جالس ہونے سے ہدایت ملے گی کسی سے؟ ہے نا؟ بغض رکھنے سے، اناد رکھنے سے ہدایت ملے گی بھلا؟ تو ہدایت والے کام کرنے چاہیے، عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے، تکبر سے نکلنا چاہیے، تو اللہ چن لیتا ہے. یختص برحمتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کیونکہ وہ تو بہت بڑے فضل والا ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا. یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہے نا؟ بعض اوقات ہوتا ہے ایک ہی برائی ساری امت کو بدنامی کا ذریعہ بن گئی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ایک گھر میں اگر کسی ایک دانے نے کوئی غلط کام کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری فیملی گندی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے سارے گندے نہیں تھے، ان کے پاس مال کا ڈھیر جمع کرا دیں، وہ اس میں امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو 1 دینار دے دیں تو اس میں بھی بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ واپس دے دیں گے آپ کو، اللہ کہ اس کے اوپر آپ سوار ہی ہو جائے پھر ہی وہ دیں گے. بار بار ٹونٹ کرے، بار بار ٹیز کرے، بار بار مانگے، بار بار یاد دہانی دے، بار بار ریمائنڈر دیں تب جا کے وہ دیں گے. اللہ اکبر. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں پر ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. امی کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو جاہل کہتے تھے یہ لوگ، کہ ان کے اوپر ہمارے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر ہم چونکہ بڑے لاڈلے پیارے رہے ہیں اللہ کے، ہم یہ اشرف المخلوق ہے، باقی تو سارے جو ہے نا بھیڑ بکریاں ہیں، تو ان کے اوپر ہم کچھ بھی کریں تو ہم کر سکتے ہیں. کچھ ایسے لوگوں کی باتیں میں نے سنی کہ ان لوگوں میں جو ہمارے جیسے مائگریٹ ہو کے ادھر آ کے رہتے ہیں، چونکہ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ جو دھوکہ دہی کرو جائز ہے. اللہ اللہ، میں نے کہا یہ کہاں سے سیکھا تم لوگوں نے؟ ہے کیونکہ یہ نہ ماننے والے ہیں نا، اس لیے یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دے دی؟ کیونکہ ہر نماز کے بعد دوسری نماز معافی نامہ ہے، اس لیے بیچ میں جو لین دین خرابی کرتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا. لا حول ولا قوت. اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا اللہ کو. تو یہ وہ بھی کیا کہتے تھے، یہ چونکہ امی ہے اس لیے ان کے اوپر جو مرضی کریں ہمارا کوئی مواخذہ نہیں. یہ وہ بات ہے جو محض جھوٹ گھڑ کر اللہ پر منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باز پرسنا ہوگی بھلا؟ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. یہ ہے دو کام جو سمجھنے والے ہیں. جس نے اپنے عہد کے ساتھ وفا کیا، عہد اللہ سے بھی ہے، عہد بندوں سے بھی ہے، عہد اپنے آپ سے بھی ہے. بہت سارے عہد ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، اللہ جی اس کے بعد یہ نہیں کروں گی. دل میں نموشی آتی ہے نا، کہیں نہ کہیں کوئی گناہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے ہم سے، تو ہم سوچتے ہیں اس پہ آ کے نہیں یہ واقعی یہ ویسٹ آف ٹائم ہے، نہیں کرنا چاہیے مجھے. ایک پوائنٹ پہ ہمارا دل دکھتا ہے، ہم اس پہ توبہ معافیاں مانگتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ دوبارہ نہیں کروں گی. لیکن کیا ہوتا ہے، وہ تنگی کے چند دن گزر گئے، فراغی کے دن آئے، پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ تو میرے کام کے بندے نہیں. کام کے بندے وہی جو اپنے عہد کو وفا کرتے ہیں، جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں اور تقوی پہ جمے رہتے ہیں. اللہ کا ڈر ان کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتا. اللہ ہم اجعل فیہم، اللہ ہمیں متقین بنا دے، اللہ ہمیں عہد وفا کرنے والا بنا دے. تو اللہ کیا کرتا ہے، نعم البدل فإن اللہ يحب المتقین. اللہ وائس ورثہ ان کو فوری ریوارڈ دیتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرنے لگا ہے. پھر اللہ ایسے لوگوں کی آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو اب جو کہتے ہیں رب والا بن کے دیکھنا، صبغت اللہ، فلاں کو دیکھو تو تمہیں رب یاد آئے، تو پھر رب والا بننا چاہیے ہمیں. مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد کو پورا وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد اور اپنی قسموں کی کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا. دیکھیں جو بات نہیں کرتا اس کو صرف اس سے سفارش کیسے ملے گی؟ وہ سنے گا کیسے ہماری فریاد؟ فریاد سننے کا پہلا دروازہ یہی ہے نا کہ کوئی ہمیں دیکھے تو پھر ہم اس سے بات کریں، کوئی ہماری سنے تو ہم اس سے کلام کریں. اللہ نے کہا ہم جنہوں نے اللہ کے
مشیت کو توڑا، عہد کو توڑا، دنیا پانے کے لیے سستے نسخے بنائے اور دنیا کی خاطر دین کو بیچ ڈالا، قیامت والے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ دیکھیں انسان نہ تو پکی طور پہ مومن ہوتا ہے، نہ پکے طور پہ کافر ہوتا ہے، ہر انسان کہیں نہ کہیں غلطیوں میں ایسا ہوتا ہے، ہر انسان کہیں نہ کہیں نیکیوں میں بھی ہوتا ہے۔ ملے جلے اعمال میں ہمارے پاس نہ چاہتے ہوئے بعض اوقات ایسی ہوا کے اندر جو گندگی ہوتی ہے ہمارے اوپر چپک رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے مومنین کو پاک کرے گا، ہے نا۔ اگر ایک ایک غلطی کا حساب لینے لگے جو انجانے میں ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو پھر تو شاید کوئی بھی نہ اللہ کی جنت کو پا سکے، لیکن اللہ پاک کرے گا ان کو۔ مگر ان لوگوں کو پاک نہیں کرے گا جو اللہ کے عہد کو سستے نسخوں کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں، بلکہ ان کے لیے تو سخت ترین عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ ان میں سے ایسے وہ کہتے ہیں چال باز ایکسپرٹ لوگ ہیں کہ وہ جب تقریر کرنے آتے ہیں تو اللہ کی بات کو اللہ کی بات کے ساتھ اپنی بات کو اس طرح ٹویسٹ کر کے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سننے والے یہ سمجھے کہ سب اللہ کا کلام بولا جا رہا ہے۔ جیسے ہم اللہ کے کلام کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تلاوت کرتے ہیں تو ہماری ٹون کیسی ہوتی ہے؟ منفرد ہوتی ہے نا، اور جب اپنی بات کرتے ہیں تو اپنی بات میں اب یہ ہوتی ہے، ٹون ایسے آرام سے ہوتی ہے بات کرنے والی۔ اب دونوں ٹونوں کو یکساں کر دیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ کی بات کہاں تک ختم ہوئی تھی اور اس کی بات تفسیر کہاں تک چلی، تو وہ دونوں زبانوں کو ٹویسٹ کر کے دونوں باتوں کو مدغم کر کے پیش کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا سارا کچھ، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس جھوٹ کو جانتے بھی ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کام کے لیے کبھی منتخب نہیں کیا، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے جس کو منتخب کیا ہو کہ اس کی کتاب اور حکمت اور نبوت جس کو عطا کی ہو وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ سچے انسانوں کو یہ شیوا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے چنا ہو وہ اللہ کے چناؤ میں ہمیشہ اللہ کی مرضی کو دیکھتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کی پہچان ہونے کے بعد لوگوں کو اپنے سے ریلیٹ کرے، اپنے سے جوڑے، جو میں کہتا ہوں وہ مانو۔ نہیں، اللہ والے ایسے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو یہی کہے گا کہ سچے دل سے سچے ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ جو خود سچا ہوتا ہے نا وہ سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں لے کے جاتا۔ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تم پڑھتے ہو جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو، پھر تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو، یعنی شرک بھی نہیں کروائے گا، نہ اپنے پیچھے لگائے گا نہ شرک کروائے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی تمہیں کفر کا حکم دے بھلا کوئی؟ نبی پہ اتنی بڑی کلیم کرتے ہو باتیں ہیں تو کیا وہ نبی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح کا کام تمہاری سن کے باتیں کرے؟ وہ تو مسلم ہے جبکہ تم مسلم ہو، ہے نا۔ اب یاد رکھو اللہ نے پیغمبروں سے ایک عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ وہ عہد ہے جو ہم تک آتا ہے۔ ہر نبی سے عہد تھا کہ آنے والے نبی کو ماننا اور اس کی تائید کرنا ہے، اور وہ عہد انہوں نے اپنی قوم کو سکھایا، ہر نبی نے سکھایا۔ میرے بعد میں چلا جاؤں گا، ایک نبی آئے گا، اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کی تائید کرنی ہے، لیکن لوگوں کے مان کے نہیں دیا۔ آج ہم پہ میں نے بتایا تھا نا، ہم پہ بھی ایک عہد ہے۔ کیا عہد ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوں گے دوبارہ، نبی تو نہیں آنے والے، نبی تو ختم ہو چکے ہیں، خاتم النبیین ہو چکے ہیں، نہ کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ابھی موت نہیں ملی، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت اٹھایا ہوا ہے، وہ دنیا میں آئیں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے اور دجال کو اپنے ہاتھ سے ختم کریں گے، فتنہ فساد ان کی زندگی میں ختم ہوگا، اور دجالی جو فتنے تیز جب ہوئیں گے تو وہ اس وقت ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی، ایمان والوں کی، تو ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے۔ حکمت دانے سے ان کو نوازا۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس آئے، اسی کی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے، تو پہلے سے تمہارے پاس جو موجود ہو تو تم اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ تو یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو تم پھر گواہ رہو، میں تمہارے ساتھ گواہ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور وہی فاسق ہے۔ ہر نبی کے بعد امت نے کیا کیا؟ آنے والے نبی کے خلاف چالیں چلی اور نہیں مانا، جبکہ یہ وعدہ نبیوں نے اپنی امتوں سے لیا ہوا تھا اور وہ اس کی امت ہونے کے ناطے انہوں نے اقرار دیا ہوا تھا۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ
دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اختیار کرتے ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین تلاش کرنا سراسر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اس کے لیے سارا کچھ خوشی خوشی، من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون، سارا کچھ خوشی خوشی تابعداری کر رہا ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے، فرما بردار ہے. سورج، چاند، ستارے، آسمان، دنیا، ہوا، موسم، ہر چیز اللہ کی بات سن رہے ہیں. ایک انسان ہے جو بدکا ہوا ہے، وہ نہیں سن کے دے رہا. اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ کے دین کو، اللہ کو چھوڑ کے کچھ اپنی مرضیاں رواج دینا چاہتے ہو، اور دین کی تلاش کرنا چاہتے ہو. قُلْ آمَنَّا، نہیں کہو مل کے، بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، اقرار کریں کہ اے نبی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس تعلیم کو بھی مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی. ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں. اس فرما برداری اور اسلام کے سوا کوئی شخص کوئی اور طریقہ اگر اختیار کرنا چاہے تو اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ رسول کو چھوڑ کے کوئی اور طریقے کی طرف لگیں گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وہ آخرت میں ناکام و نامراد رہنے والے ہیں. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا. ایمان ملنے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد، ایمان حاصل کرنے کے بعد، اسلام والے گھروں میں اسلام کی پہچان کے ساتھ رہنے کے ساتھ، مسلم ہونے کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد، اور نامسلم کی باتوں کو ماننا، نامسلم کی باتوں کو، جو نان مسلم ہیں ان کی باتوں کی پیروی کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت بخش سکتا ہے جو ایمان کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرے، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس جو روشن نشانیاں آئی ہیں وہ بھی واضح ہیں. اللہ ظالموں کو تو پھر کبھی ہدایت نہیں دیتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے نا، اللہ کے حق کو نہ پہچاننا. ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی سزا میں تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. اللہم ثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط فرما، ثابت قدمی دے. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اللہ ایمان لانے کے بعد ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں اور تیری رحمت مانگتے ہیں، بے شک تو بہت رحم کرنے والا ہے. آمین. البتہ وہ لوگ جو بچ جائیں گے اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، غلطیوں کے بعد واپس پلٹنے کا راستہ، واپس پلٹنے کی مہلت زندگی میں ابھی ہے. اگر اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے تو واپس پلٹ آئیں اور اللہ سے توبہ طائب کر کے زندگی کو سیدھا کر لیں. اور زندگی میں جو غلطیاں ہوئیں اس سے مداوع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مان کے اب ثابت قدم ہو جائیں اور خوب سے خوب اللہ کی دین اسلام پہ ترقی کے کاموں میں مصروف ہو جائیں، جس میں نے پہلے بتایا نا کہ توبہ قبول کرو، توبہ کی قبولیت کے لیے جو کفارہ بننے والی چیز ہے وہ صدقہ بھی ہے، اور توبہ کی قبولیت کے لیے نفل بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے سامنے انسان نماز میں چلا جائے اور توبہ مانگے، معافی مانگے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو توبہ کر لے گا اور اپنے طرز عمل کی اصلاح بھی کر لے گا تو اللہ کو کیسا پائے گا؟ بخشنے والا اور رحم. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا وہ اپنے کفر میں پھر بڑھتے چلے گئے، ریتا دلی سے آگے بڑھتے چلے گئے، تو ان کا معاملہ کیا ہونے والا ہے؟ ان کی نہ تو توبہ قبول ہوگی اور ایسے لوگ تو پھر پکے پکے گمراہ ہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر کا اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین کا بھر سونا بھی فدیہ دینا چاہے تو اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی کو بلائے گا اور کہے گا کہ کیا تمہیں اگر مہلت ملے یا تم سے تمہاری معافی نامہ ملے اور تمہیں دنیا معافیا سے بڑھ کے ساری چیزیں ملے، اور کیا تم اللہ کے راستے میں دے کے اپنی اس مصیبت سے جان چھڑوانا چاہو گے جس مصیبت میں اس وقت تم ہو، کیوں جہنم میں ہوگا نا وہ؟ تو کہے گا ہاں ہاں، اللہ کہیں گے جھوٹ کہا، دنیا میں نے بہت تھوڑا مانگا تھا تم سے، تم نے وہ بھی نہیں دیا۔ کیونکہ جب انسان پھنسا ہوتا ہے نا کسی مشکل میں تو پھر بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، بس اللہ تو اس سے نکال دے، لیکن جب نکل جاتا ہے پھر اپنی پرانی ڈگر پہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے کے بعد ثابت قدمی عطا فرمائے، کفر سے بال بال ہمیں بچا کے رکھے، کیونکہ صدقہ خیرات بھی آج ہی کام آنے والا ہے، بعد میں نہیں، بعد میں دے بھی نہیں سکتا انسان۔ تو آج ہی وقت ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے تو اس کا بدل جو ہے بے انتہا اخلاص کی والی نیکی ہے۔ ایک نیکی تھی 700 گنا، اور 700 گنا کے اوپر اگر فی سبیل اللہ کے دین کے کاموں میں کام کیا، مدد کی ہے، تو وہ یقیناً وہ اس کا درجہ اتنا بڑا ہونے والا ہے جس طرح اللہ کی ذات انسانوں کے اوپر ہے بڑی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ہی ہے جس میں آپ نے کمانا ہے، اور دنیا ہی ہے جس میں ایک کھجور بھی دے کے آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں دے لو گے تو فائدہ ہوگا، دنیا سے گزرنے کے بعد آخرت میں جا کے تو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ اور ساری چیزیں فائدہ دینے میں کب پائیدار ہو سکتی ہیں؟ جب انسان کے پاس عقیدہ، ایمان، اخلاص موجود ہو، تو پھر دنیا کی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ دیں گی۔ تو اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے، ہمیں تزکیہ کر دے، ہمارا ولی بن جائے، جس طرح وہ چاہتا ہے ہم سے زندگی کے کام لے لے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے سیکھے سکھائے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ جس جگہ میں بیٹھ کے ہم نے تیرا کلام سیکھا ہے، اس جگہ کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے کام کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہماری مصیبتوں کو ہم سے دور ہٹا دے، ہمارے بیماروں کو صحت عافیت دے دے، ہمارے تنگ دست لوگوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں جاہلوں سے علم والا بنا دے نکال کے، ہمیں گمراہ ہیں تو اللہ ہدایت دے دے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں دشمنوں کی چالوں سے بچا، ہمارے دین کے کاموں میں ہماری جو کوششیں ان کو قبول فرما، یا ہمارے گھروں میں ہمارے دین کی برکات نازل فرما، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے، بنا دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک اپنے دین کے علمدار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں لکھ دے، ہمیں اپنے مقربین میں لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں مشکل میں نہ ڈالنا، ہمیں آسانیاں فرما۔ یا اللہ ہمارے عیبوں پہ اس طرح پردے ڈال دے جس طرح تو نے آج دنیا میں ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی ثابت قدمی دے اپنے نبیوں کے طریقوں پہ چلنے کی، اور ہماری نسلوں کو بھی دے۔ یا اللہ تو جس کی تو حفاظت فرماتا ہے اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایسے دیندار ضرور ہماری نسلوں میں پیدا فرما جو تیرے نبی کی تعلیم کو زندہ جاوید کرنے والے ہوں۔ یا اللہ تو ہم سے بھی لی ہوئی خدمت کو قبول فرما لے، اس میں ہمیں بولنے سے زیادہ کہنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو باتیں ہم نے حق بات کہی ہیں بے شک تیری رحمت کا ذریعہ ہیں، اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ جو غلطی اور نادانی سے کوئی بات منہ سے نکل گئی ہے اللہ اس سے معاف فرما دے۔ جو شیطان کی وجہ سے زبان میں لڑکھڑ پیدا ہوگی اللہ اس سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں ہر خیر کرتے سے سوال کرتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی نے مانگا، اور ہر اس شر سے بچنے کی توفیق مانگتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی اور صحابہ کرام نے مانگی۔ یا اللہ تو ہمیں بچا لے، بے شک تیری دی ہوئی طاقت اور قوت کے علاوہ ہم سے کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں نعمتیں دینے کے بعد یا اللہ ہم سے منہ نہ موڑنا، اور اسلام کی نعمت، ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، یا اللہ اس پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.